اللہ ہی سزاوار سپاس ہے جب تک رات آتی اور تاریکی چھاتی رہے۔ ستائش خدائے بزرگ و برتر ہی کے لیے روا ہے جب تک کہ ستارے چمکتے اور چھپتے رہیں۔ حمد بے شمار اس معبود حقیقی کے لیے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، جس کی نعمت و بخشش کی کوئی انتہا نہیں، جس کے فضل و کرم کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی۔ حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا رازداں ہے، جس کے وجود پر مظاہر کے نشان رہبر ہیں، جس کا دیدار بینائی چشم سے محال ہے، جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بلندی میں سب پر برتری رکھتا ہے اور قرب میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، کوئی چیز بھی اس سے قریب تر نہیں۔ لیکن اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوقات سے دور نہیں کر دیا، اور اس کی نزدیکی نے اسے خلق کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقلیں اس کے صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے آثار و علامات وجود قلب منکر کو اس کی گواہی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ خدا اس بات سے پاک اور بلند ہے کہ اسے کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے یا اس کے وجود کا انکار کرنے کی جرأت کی جائے۔ حمد اس خدا قادر و توانا کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر جس کی شناخت حاصل ہے، اور جو بدون فکر و اندیشہ ایجاد کنندہ دنیا ہے، وہ اس وقت سے برقرار اور باقی ہے جب نہ برجوں والا آسمان تھا اور نہ یہ بڑے بڑے در والے حجاب، نہ شب تاریک، نہ بحر پرسکون، نہ گھاٹیوں والے پہاڑ، نہ موردار گھاٹیاں، نہ زمین کا گہوارہ تھا، نہ توانائی اور تونگری رکھنے والی مخلوق پیکر وجود سے آراستہ تھی۔ بلا شبہ یہی خدا ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایجاد کیا، اور یہی ہے جو مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہی معبود ہے، یہی روزی دینے والا ہے۔ ماہ و خورشید اسی کی راہ طلب میں رواں دواں ہیں، اور ہر جدید کو کہنا اور ہر قریب کو دور بنا دینے والے ہیں۔ خدا نے مخلوقات میں روزی تقسیم کی، وہ ان کے آثار و اعمال سے واقف ہے، ان کے تعداد انفاس، خیانت چشم، سینے کے اندر چھپے ہوئے اسرار، رحم مادر میں ان کے جائے استقرار و محل و مقام تک سے آشنا ہے، ان کے ہر کام سے واقف و شناسا ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر کی مدتیں اپنی انتہا کو پہنچائیں۔ وہ خدا ہی ہے کہ عین وسعت و رحمت کے عالم میں اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہوتا ہے، اور عین سختی عذاب میں اس کی رحمت دوستداروں کو اپنے کرم سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ ہر اس ہستی پر مسلط ہے جو اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہے، اور ہر اس ہستی کو ہلاک کر دیتا ہے جو اس سے مخالفت کرے۔ جو اس سے دوری طلب کرتا ہے اسے وہ خوار کرتا ہے، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس پر وہ غالب آتا ہے۔ جو اس پر توکل کرتا ہے اسے وہ کافی ہوتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے۔ جو اسے قرض دیتا ہے اس کا قرض مائے نفع کے وہ ادا کر دیتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ جزا دیتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے بندو، قبل اس کے کہ میزان حشر میں تمہیں تولا جائے، تم خود اپنے تئیں تول لو، خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ حشر میں کیا جائے۔ رسن، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی گلوگیر سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، 'گلوگیر' یعنی موت سے پہلے اچھی طرح س
اچھے اور نیک کام انجام دے لو۔ اطاعت شعار بن جاؤ قبل اس کے کہ عذاب کی سختی تمہیں کھینچ لے جائے۔ اے لوگو جان لو نفس پر غالب آنے کے سلسلے میں خدا جس کی مدد نہیں کرتا کہ خود اپنے وجدان سے اپنا مسلح بنائے تو اسے کسی دوسرے کے پند و موعظت سے کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ ہم اس خدا کو سزاوار ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو وہ اور امیر نہیں ہو سکتا، اور جود و بخشش اس کی ثروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی، حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے اور ہر نہ دینے والا سوائے خدا کے برا سمجھا جاتا ہے۔ بلا شبہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت و منفعت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ مخلوق اس کی عیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے۔ وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا اس کا ادراک کر سکے۔ اس پر زمانے کے انقلابات وارد نہیں ہوتے کہ جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو، نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت روا ہو سکے، اور اس خدا کے پاس وہ نعمتیں بے پایاں اور پنہاں ہیں کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں، جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلبگاریاں تمام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا، اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دریوزہ گری اسے بخیل نہیں بنا سکتی۔ ایک اور خطبے میں جناب امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے بندو خدا سے ڈرو اور اپنے کردار و عمل صالح سے موت سے پیش دستی کر جاؤ۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں کے بدلے میں خرید لو۔ جلد از جلد سفر آخرت کے لیے کوچ کرنے کو تیار رہو کہ تمہارے لیے جلدی کی جا رہی ہے۔ موت کے لیے تیار اور مستعد رہو کہ وہ تم پر چھائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے مانند بن جاؤ کہ ان تک آواز نصیحت پہنچی اور وہ آگاہ اور بیدار ہو گئے اور جان لیا کہ دنیا جائے اقامت نہیں ہے، لہذا اسے آخرت سے بدل لیا۔ خدا کے بندو خدائے بزرگ و برتر نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ تمہیں مہمل اور بیکار چھوڑ رکھا ہے، اور یہ مدت زندگی جسے ہر لمحہ کم کرتا رہتا ہے اور ہر گھڑی گزارتی رہتی ہے، اس لائق ہے کہ اس کی مدت کم ہی ہوتی رہے، اور یہ انسان جسے آنے والے لیل و نہار ہم قائے لیے جا رہے ہیں اسی قابل ہے کہ جلد از جلد اپنے وطن حقیقی میں پہنچ جائے۔ وہ آنے والی چیز یعنی موت جو سعادت و نیک بختی یا شقاوت و بدبختی کو اپنے ساتھ لائے گی، اچھی تیاری اور ساز و برق کی سزاوار۔ خدا کے بندو تم دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے آخرت کا سامان لے لو تاکہ کل قیامت کے دن تم اپنے آپ کو ہر مصیبت اور آفت سے بچا سکو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے ڈرے، اپنے نفس کو توبہ کی نصیحت کرے، اپنی خواہش نفس پر غالب آئے، کیونکہ موت اس کی نگاہوں سے پنہاں ہے اور آرزو اسے دھوکہ دے رہی ہے، اور شیطان اس پر مسلط ہو چکا ہے جو خدا کی نافرمانی کو اس کے سامنے آراستہ چیز بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ یہ اس کا ارتکاب کرے، اور شیطان توبہ کی امیدیں بھی دلاتا رہتا ہے تاکہ اس توبہ کو تاخیر میں ڈال دے، یہاں تک کہ موت اچانک اس پر وارد ہو جائے جبکہ وہ اس کی طرف سے بالکل غافل ہو۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.